بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینہ مبارک دھونے کا واقعہ۔ خلاصۃ السیر میں ہے کہ دائی حلیمہ نے بیان کیا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اونٹوں کے مقام پر تھے۔ اچانک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، دو سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر پیٹ پھاڑ دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ ہم یہ بات سن کر فوراً ان کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ لپیٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ کو چمٹا لیا اور دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی سفید پوش آئے اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ پھاڑا، پھر اس کے اندر کسی چیز کو ٹٹولا۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا چیز نکالی۔ حضرت شداد بن اوس کی روایت سے ابو یعلا، ابو نعیم اور ابن ابی عساکر نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ تین آدمیوں کا ایک گروہ آیا۔ ان کے پاس سونے کا طشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹایا، پیٹ پھاڑ کر پھر پیٹ کے اندر کی چیزیں نکالی، پھر ان کو برف سے دھویا اور خوب دھویا، پھر ان کو ان کی جگہ پر دوبارہ رکھ دیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے میرا دل نکال کر پھاڑا اور اس کو صاف کیا۔ یہ باتیں میں دیکھ رہا تھا، پھر ایک سیاہ بوٹی اس کے اندر سے نکال کر پھینک دی۔ پھر دائیں بائیں طرف ہاتھ گھمانے لگا، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ پھر مجھے نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو مجسم نور ہے۔ اس کو دیکھنے سے نگاہ میں چکا چوندھ ہو رہی تھی۔ اس انگوٹھی سے اس نے میرے دل پر مہر لگا دی۔ مہر لگاتے ہی میرا دل نور سے بھر گیا۔ یہ نبوت و دانش کا نور تھا۔ پھر دل کو لوٹا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ میں اس مہر کی خنکی اپنے دل میں مدت تک محسوس کرتا رہا۔ پھر تیسرے شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ہٹ جاؤ۔ وہ ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے میرے سینے کی وسطی لکیر خطا بیز کے آغاز سے زیر ناف کے آخری حصے تک ہاتھ پھیرا، فوراً شگاف جڑ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر سلائی کا نشان دیکھتا تھا۔ ابن عساکر کی روایت میں آیا ہے کہ ایک سال قحط پڑا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بارش کی دعا کرنے کعبہ کے پاس پہنچے۔ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ٹکڑا ابھی نہ تھا۔ فوراً ادھر ادھر سے بادل آ گیا اور موسلا دھار خوب بارش ہوئی، اتنی کہ ساری وادی بہہ نکلی۔ بچپن کا دور کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، مگر جس کے کندھوں پر دو جہاں کا بوجھ پڑنے والا تھا، اس کو ابتدا سے ہی لہو و لعب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب وہ کھیل کود کے قابل ہوئے تو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے چلے تو جاتے، مگر خود کسی کھیل میں شریک نہ ہوتے، بس اپنے بھائی کو دوسرے بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھتے رہتے۔ کبھی کبھی اس کو بھی منع کیا کرتے اور اسے سمجھایا کرتے کہ ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور نہیں جانے دیتی تھی تاکہ آپ کی طرف سے ان کو بے خبری نہ رہے۔ ایک روز آپ اپنے رضائی بہن شیماء کے ساتھ باہر چلے گئے اور جہاں جنگل میں اونٹ تھے وہاں جا پہنچے۔ حلیمہ تلاش میں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ کہیں مل گئے۔ حلیمہ نے کہا، اس گرمی میں تم کہاں پھر رہے ہو؟ شیماء نے کہا،
अम्मा, मुझे अपने भाई के साथ तो गर्मी महसूस ही नहीं होती। बराबर उनके ऊपर एक बदली साया किए रहती है। जब कहीं ठहर जाते थे, बदली भी उनके ऊपर ठहर जाती थी। ये चल देते तो बदली भी उनके ऊपर चल देती थी। शमाइल मजदिया में मज़कूर है कि हलीमा ने कहा, जिस रोज़ से हमने आपको लिया, कभी हमको चिराग की ज़रूरत नहीं रही। आपके चेहरा की रोशनी तो चाग से भी ज़्यादा नूरानी थी। अगर हमको किसी जगह चिराग की ज़रूरत पड़ती तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को वहाँ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बरकत से तमाम मकामात रोशन हो जाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपका रज़ाई भाई दोनों साथ साथ बकरियां चराया करते थे। रज़ाई भाई का बयान है कि मेरा रज़ाई भाई जब किसी वादी पर जाकर खड़ा होता था तो वो फौरन सरसब्ज हो जाती थी, और बकरियों को पानी पिलाने के लिए हम कुएं पर आते थे तो कुएं का पानी उबल कर कुएं के मुंह तक आ जाया करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम धूप में खड़े होते थे तो बदली आकर साया कर लेती थी, और जंगली जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास आकर आपको चूमते थे।